بھارت کو عبرتناک شکست دینے والی انڈر 19 ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ فاتح ٹیم کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، پھول نچھاور کیے گئے۔ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ فاتح ٹیم ٹرافی اٹھائے ڈبل ڈیکر بس پر ایئرپورٹ سے نکلے۔ کھلاڑی سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل روانہ ہوئے۔ بھارت کو عبرتناک شکست، پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ جیت لیا۔ پاکستان نے دبئی میں فائنل میں بھارت کو 191 رنز کے بھاری مارجن سے ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اووروں میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 347 رنز بنائے۔ 348 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم صرف 156 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ سمیر منہاس فائنل اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ چیئرمین پی سی بی اور صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے بھارت کو تمام شعبوں میں مات دے دی۔ پاکستان نے 347 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ سمیر منہاس نے 172 رنز کی یادگار اننگز کھیلی۔ احمد حسین 56 اور عثمان خان 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستانی بالرز نے بھی جیت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بھارتی ٹیم کو 27ویں اوور میں ٹھکانے لگا دیا۔ علی رضا نے 4، محمد سیام، عبدالسبحان اور حذیفہ احسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح پر پاکستانی ٹیم کے ارکان گراؤنڈ میں سجدہ ریز۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے بلے باز سمیر منہاس کی ایشیا کپ انڈر 19 میں عمدہ پرفارمنس۔ سمیر منہاس نے بھارت کے خلاف فائنل میں 113 گیندوں پر 17 چوکوں اور 9 چھکوں کی مدد سے 172 رنز بنائے۔ سمیر منہاس ایشیا کپ انڈر 19 کے ٹاپ اسکورر رہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے سمیر منہاس کے والد کاشف منہاس خوشی سے نہال، کہا پاکستانی کھلاڑیوں نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستانی اور بھارتی کھلاڑیوں میں گرما گرمی۔ پاکستانی بالرز علی رضا نے بھارتی بلے باز سوریا ونشی کو آؤٹ کیا۔ وکٹ گرنے کے بعد دونوں کھلاڑیوں میں طلب جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد سوریا ونشی واپس پویلین چلے گئے۔ دوسری جانب علی رضا کہتے ہیں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، کھلاڑیوں نے محنت کی اور ایک ٹیم کی طرح کھیلے۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد شایان فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دبئی میں اپنی نگرانی میں محمد شایان کو ایمبولینس میں روانہ کیا۔ ڈاکٹرز کو شایان کو بہترین میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اسپتال جا کر بھی وکٹ کیپر کی عیادت کی، کہا ہمارے پلیئر کو نظر لگ گئی ہے۔ ایشیا کپ انڈر 19 میں فتح، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کھلاڑیوں کو 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں کھلاڑیوں کے 2 سال کے اخراجات پی سی بی برداشت کرے گا۔ تمام کھلاڑیوں کے میڈیکل اور دیکھ بھال کا بخوبی خیال رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے پاکستانی کھلاڑیوں کو فردن گلے لگا کر شاباش دی، کہا سمیر منہاس کی بیٹنگ پرفارمنس قابل تعریف رہی۔ صدر اور وزیر اعظم کی انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے پر ٹیم اور پوری قوم کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کو فائنل میں شکست دے کر پاکستانی کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سمیت تمام ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مبارکباد دی۔ اسپیکر ایاز صادق، گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، بلاول بھٹو کی بھی مبارکباد۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی یافتہ فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔
افغانستان سے آنے والے فتنہ الخوارج میں 70% افغان شامل ہیں۔ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء اور مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ کہا افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے معصوم پاکستانی شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا گہرا تعلق اور مماثلت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ رب کائنات نے انہیں خادم الحرمین اور ہمیں محافظ الحرمین بنایا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی اور قومی سلامتی کے امور پر بات کی۔ اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر مفصل گفتگو۔ کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء۔ دفاع مضبوط سے مضبوط تر، پاک بحریہ میں ترکیہ میں تیار جدید ترین جنگی جہاز کی شمولیت۔ ISPR کے مطابق دوسرے بابر کلاس PNS خیبر کی کمیشننگ تقریب سے خطاب۔ ترک صدر اردوان مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف شریک ہوئے۔ صدر اردوان نے کہا پاکستان اور ترکیہ میں مثالی برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایڈمرل نوید اشرف نے ملجم جہازوں کی تیاری میں نیول چیف اور چپ یارڈ کے عزم کو سراہا۔ پاک ترک دفاعی تعاون کے فروغ کی تعریف۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی ہم منصب عبداللطیف جمال سے ملاقات۔ صدر پاکستان کی بغداد میں صدارتی محل آمد پر استقبالیہ تقریب۔ گارڈ آف آنر پیش۔ صدر مملکت اور عراقی ہم منصب کے درمیان 1 on 1 ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر آصف علی زرداری کا عراق کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور وحدت کی حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور حاکان فیدان نے پاک ترک تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل، نیا بلنگ نظام متعارف۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کی خرید اور کمپنی سے فراہمی کے لیے الگ الگ ٹیرف۔ کمپنی صارف سے نیشنل ایوریج انرجی پرچیز پرائس کے مطابق بجلی خریدے گی۔ کمپنی صارف کو موجودہ ٹیرف کے حساب سے بجلی فراہم کرے گی۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے نیپرا پروزیومر ریگولیشنز 2025 جاری کر دیں۔ کوئی صارف اپنے لوڈ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کا اطلاق نئے صارفین پر ہوگا۔ 9 مئی کو سازش کے تحت جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا مسائل کا حل مذاکرات اور مکالمے سے ہی ممکن ہے۔ لڑائی جھگڑے اور فساد سے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ PTI مذاکرات کے بجائے تصادم کی سیاست پر بضد ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا معاشی طور پر مضبوط ہوئے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ فساد ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ کسی کی سزا پر کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ماریشس کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ پاکستان اور ماریشس کے درمیان تجارتی اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ حلال فوڈ، ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس میں شراکت داری بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بلیو اکانومی میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون کا اعلان۔ ماریشس کے لیے چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسوٹیکل برآمدات بڑھانے کا عزم۔ پنجاب کے سیاحت کے شعبے میں ماریشس سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی۔ ملک سیاست اور معیشت کے لیے رول آف لا کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا قومی کانفرنس سے خطاب۔
بولے آئین پر عمل کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. آئین کے کسی ایک آرٹیکل پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. آئین کی بحالی کی جدوجہد کرنی چاہیے. سمجھنا پڑے گا معاشی استحکام کے بغیر گروتھ نہیں ہوگی. پاکستان میں صرف پاکستان کا ماڈل چلے گا. جماعت اسلامی کا پنجاب کے بلدیاتی نظام کے خلاف لیاقت باغ میں دھرنا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا خطاب. کہا حکومت فارم 47 کی غیر جمہوری قوت بن چکی ہے. حکومت ہارس ٹریڈنگ کرتی ہے. پنجاب بھر میں کالے قانون کے خلاف تحریک چلائیں گے. آئین کے آرٹیکل 148 کے تحت تمام مالیات نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے. عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز